پروردگار کی تائید اور توفیق سے علی مولا کے وہ فضائل جو علماء اہل سنت نے اپنی کتب میں نقل کیے ہیں، ان فضائل کے سلسلے کی دوسری نشست آپ کی سماعتوں کے نظر ہو رہی ہے، اور اس سلسلے کو اس لیے شروع کیا گیا ہے کیونکہ مولا علی کے فضائل، علی مولا کی ولایت کی تبلیغ کرنا ہم اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور یہ کوئی ہم اپنی جانب سے نہیں بلکہ سرکار دو عالم نے غدیر خم کے میدان میں وہ جو عظیم الشان خطبہ ایراد فرمایا، اس خطبے میں صریحاً یہ فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ وَوَالِدُ الْوَلَدِ۔ اے میرے صحابیوں، تم جو علی کی ولایت کے اعلان کو سن رہے ہو، علی کو مولا بنتا ہوا دیکھ رہے ہو، تم پر واجب ہے کہ تم غائبین تک، آئندہ آنے والوں تک اس پیغام ولایت علی کو پہنچانا۔ ہر باپ پر واجب ہے کہ وہ بیٹے تک علی کی ولایت کو پہنچائے۔ اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ممبروں سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ہر طریقے سے کوشش یہی کرتے ہیں کہ مولا علی کی ولایت، مولا کے فضائل، مولا کا مقام تا حد توان اپنی نسلوں تک، جوانوں تک، معاشرے تک پہنچا سکیں۔ لہٰذا آج جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے، اس کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی، اہل سنت کا ایک بہت بڑا عالم دین جس نے کتاب لکھی ہے المناقب، مناقب خوارزمی کے نام سے۔ اس کے فصل نمبر 6 سے اور صفحہ نمبر 37 سے میں 3 روایات آپ کے سامنے پڑھوں گا جو مولا کی شان میں ہیں، مولا امیر المومنین کے، اور آپ کی توجہ چاہوں گا کہ دیکھیے وہی فضائل ہیں جو آپ کی کتب میں موجود ہیں، جن کو ہم اپنے ممبروں سے بیان کرتے ہیں۔ وہی جملہ جو پہلی نشست میں نے تکرار کیا تھا، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ علی کے فضائل ہم اپنی جانب سے، فقط اپنی کتابوں سے نہیں بلکہ یہ وہی فضائل ہیں جو آپ کی کتب میں بھی موجود ہیں، بس اس فرق کے ساتھ کہ یہ فضائل آپ کے علماء آپ سے چھپاتے ہیں جبکہ ہم برملا ممبروں سے بیان کرتے ہیں۔ بہرحال پہلی روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، اور یہ روایت خوارزمی نے جناب عبداللہ ابن عمر سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس روایت کو میں آپ کے سامنے بیان کروں، عبداللہ ابن عمر کی جانب ایک اشارہ کرتا ہوا چلوں کہ یہ شخص کون ہے۔ یہ شخص وہی شخص ہے جو مدینے کے معتبر با اثر اشخاص میں سے قرار پاتا تھا۔ جب مولا علی کی 25 سال کے بعد خلافت کا اثر آیا اور لوگوں نے جوک در جوک علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کی تو اس شخص نے علی کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے، یعنی ایک بہانہ پیش کیا تھا کہ یا علی، جب سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہوں گے تو سب سے آخر میں جو شخص بیعت کرے گا وہ میں ہوں گا، اور پھر بیعت نہیں کی۔ بہرحال پھر پروردگار نے علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے والے شخص کو کیا سزا دی، تاریخ گواہ ہے کہ جب وقت گزرا اور حجاج ابن یوسف ثقفی جیسے خبیث انسان جب برسر اقتدار آتا ہے اور علل و اعلان جب اس نے خون بہانا شروع کیا، لوگوں کے دلوں میں ہیبت و دہشت ایجاد کی، تو یہی عبداللہ ابن عمر آدھی رات کو حجاج کے دربار میں جاتا ہے۔ اس وقت حجاج لیٹا ہوا تھا۔ حجاج نے پوچھا کہ رات کے اس ٹائم خیریت سے؟ کہا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آیا ہوں۔ کہا دن کا انتظار کر لیتے، اتنی جلدی کیا تھی؟ دن کو آرام سکون سے سب کے سامنے بیعت کر لیتے۔ کہا نہیں، میں سویا ہوا تھا کہ مجھے رسول خدا کی یہ حدیث میرے ذہن میں آئی، یاد آئی کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اس دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ اس کی گردن پر وقت کے خلیفے کی بیعت ہو تو وہ جاہل ہو کر مرا، میں جہالت کی موت مرنا نہیں چاہتا تھا۔ حجاج نے کہا، مسکراتے ہوئے، اس کی توہین کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس حدیث کی وجہ سے میرے پاس اس ٹائم نہیں آئے بلکہ موت کا خوف تمہیں یہاں کھینچ کر لایا ہے۔ اگر حدیث کا معاملہ ہوتا تو جب لوگ علی کی بیعت کر رہے تھے اس وقت تم کہاں تھے؟ کیوں علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی؟ یہ حدیث کیا اس وقت تمہیں یاد نہیں تھی؟ بہرحال حجاج نے اپنے پاؤں کو دراز کیا اور کہا میں تھکا ہوا ہوں، اٹھ نہیں سکتا، تم میرے پاؤں پر بیعت کر کے چلے جاؤ، تمہاری بیعت قبول ہے۔ کل جس نے علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا تھا، خدا نے اتنا ذلیل کیا کہ آج حجاج کے پاؤں پر بیعت کر رہا ہے۔
اس سے بڑی خدا کیا سزا دے؟ بہرحال میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مناقب خوارزمی کا مصنف عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ جب سرکار دو عالم معراج سے واپس آئے تو ایک صحابی آپ کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، رسول اللہ آپ جب معراج پر گئے، جنت کی سیر کی، انبیاء سے ملاقات کی، انہیں نماز ادا کرائی، نماز پڑھوائی، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے یا رسول اللہ، وہ یہ کہ جب پروردگار نے آپ سے خطاب کیا، کلام کیا، جب آپ دونوں کے درمیان میں مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، مجھے یہ بتائیں کہ کس لہجے میں پروردگار نے آپ سے کلام کیا؟ کیا انبیاء میں سے کسی نبی کے لہجے میں گفتگو کی؟ کیونکہ وہاں پر تو جبریل کا وسیلہ بھی نہیں تھا، جبریل واسطے میں بھی درمیان میں نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، دو بدو کلام اور تکلم ہو رہا ہے، تو وہاں پر کس لہجے میں؟ کیا آدم کے لہجے میں، نوح کے لہجے میں، انبیاء کے لہجے میں کلام کیا پروردگار نے، یا کسی اور کے لہجے میں؟ پتہ ہے سرکار دو عالم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ خاطبنی بلغت علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، پروردگار نے معراج کے شب مجھ سے میرے بھائی علی کے لہجے میں، علی کے انداز میں، علی کے طرز گفتگو میں کلام کیا، سبحان اللہ۔ اور پھر روایت میں ہے کہ میں نے پروردگار سے پوچھا یا ربی خاطبنی انت ام علی، چونکہ لہجہ علی کا تھا، کوئی فرق نہیں تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا بھائی علی مجھ سے ہم کلام ہے، اس لیے میں نے پلٹ کر پوچھا کہ پروردگار تو بول رہا ہے یا میرا بھائی علی کلام کر رہا ہے؟ پروردگار نے کہا کہ یا احمد انا شیء لا کالاشیاء لا اقاس بالناس ولا اوصف بالاشیاء، اے میرے محمد، اے میرے احمد، میں اشیاء کی مانند نہیں ہوں، میری توصیف، میری مشابہت اشیاء سے مت کرنا، میری مخلوق سے مت کرنا۔ خلقتک من نوری وخلقت علیا من نورک، اے میرے محمد میں نے تجھے مستقیماً اپنے نور سے خلق کیا اور تیرے علی کو، تیرے بھائی کو، تیرے وصی کو، تیرے جانشین کو تیرے نور سے خلق کیا۔ وَاطَّلَعْتُ عَلَى سَرَائِرِ قَلْبِكَ فَلَمْ أَجِدْ فِي قَلْبِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ عَلِيٍّ، پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب میں نے تیرے دل کی گہرائیوں میں، دل کے اسرار میں نگاہ کی، جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا تیرے دل میں جتنی شدید علی سے محبت ہے کسی سے محبت نہیں، جتنی الفت، جتنی مانوسیت، جتنی مودت، جتنا عشق آپ علی سے رکھتے ہیں کسی سے نہیں رکھتے۔ جب آپ کے وجود میں، آپ کے دل میں میں نے علی کا ہر جانب علی کا عشق دیکھا، علی کی محبت دیکھی، تو میں نے علی کے لہجے میں آپ سے گفتگو کی، کلام کیا۔ کیوں کیا؟ پھر فرمایا کہ خاطبتک بلسانہ کیما یطمئن قلبک، اس لیے میں نے علی کا لہجہ اختیار کیا تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ روایت خوارزمی نے اپنی کتاب مناقب میں عبداللہ ابن عمر سے نقل کی ہے، پورا کمپلیٹ ریفرنس میں ابتدا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ دوسری روایت جو عثمان ابن عفان سے نقل کی گئی ہے، بِإِسْنَادِهِ عن عثمان ابن عفان قال عمر بن الخطاب، عثمان ابن عفان یعنی خلیفہ سوم کہتا ہے کہ میں نے عمر ابن الخطاب سے سنا، دوسرے خلیفے سے سنا، یہ کہتے ہوئے کہ ان اللہ تعالی خلق ملائکۃ من نور وجہ علی ابن ابی طالب۔ تیسرا خلیفہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دوسرے خلیفے یعنی عمر ابن الخطاب سے سنا کہ اس نے کہا پروردگار متعال نے علی کے چہرے کے نور سے ملائکوں کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر ممبروں سے کیا بیان ہوتا ہے؟ یہی فضائل ہم ممبروں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ پروردگار نے علی کے چہرے کے نور سے ملائکوں کو تخلیق کیا۔ یہ اس حدیث کی تشریح کی جا رہی ہے کہ جہاں کسی صحابی نے سرکار دو جہاں سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی تخلیق کیسے ہوئی، کن مراحل سے گزرتے ہوئے آپ اس جہان میں آئے؟ تو آپ نے فرمایا فلما خلق اللہ ان یخلق الخلق ففتق نوری فخلق منہ العرش ونور العرش من نوری ونوری من نور اللہ وانا افضل من العرش۔ پروردگار نے جب چاہا کہ میں مخلوق کو خلق کروں
تو سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو شگاف کیا اور اس نور سے عرش کو خلق کیا. بس عرش میرے نور سے ہے اور میرا نور خدا کے نور سے ہے اور میرا رسول عرش سے افضل. ثم فتق نور اخی علی بن ابی طالب فخلق منه الملائکۃ فنور الملائکۃ من نور علی ونور علی من نور اللہ وعلی افضل من الملائکہ. اس کے بعد پروردگار نے میرے بھائی علی کے نور کو شگاف کیا اور اس نور سے ملائکہ کو تخلیق فرمایا. بس ملائکہ کا وجود علی کے نور سے ہے اور علی کا نور خدا کے نور سے ہے اور علی ملائکہ سے افضل ہے. تیسرے مرحلے میں فرمایا ثم فتق نور ابنة فاطمة فخلق منه السماوات والارض فنور السماوات والارض من نور فاطمہ ونور فاطمہ من نور اللہ وفاطمة افضل من السماوات والارض. اس کے بعد پروردگار نے میری بیٹی فاطمہ کے نور کو شگاف کیا اور اس سے زمین اور آسمان کو خلق کیا. یعنی زمینیں اور آسمان سیدہ کے نور سے خلق ہوئی اور فرمایا سیدہ زمین اور آسمان سے افضل ہے کیونکہ زمین اور آسمان کو تخلیق سیدہ کے نور کی وجہ سے ملی اور سیدہ کا نور خدا کا نور ہے. ثم فتق نور ولدی الحسن فخلق منه الشمس والقمر فنور الشمس والقمر من نور الحسن ونور الحسن من نور اللہ والحسن افضل من الشمس والقمر. اس کے بعد پروردگار نے میرے بیٹے حسن کے نور کو شگاف کیا. سورج اور چاند کو حسن کے نور سے خلق کیا لہذا حسن سورج اور چاند سے افضل ہے. پانچویں مقام پر فرمایا کہ ثم فتق نور ولدی الحسین فخلق منه الجنة ونور العین فنور الجنة وحور العین من نور الحسین ونور الحسین من نور اللہ والحسین افضل من الجنة وحور العین. اس کے بعد پروردگار نے میرے فرزند میرے لخت جگر حسین کے نور کو شگاف کیا. جنت اور حوروں کو حسین کے نور سے خلق کیا لہذا حسین جنت سے بھی افضل ہے اور حسین حوروں سے بھی افضل ہے. یہ اس حدیث کی تشریح کی جا رہی ہے. تیسرا خلیفہ دوسرے خلیفے سے نقل کر رہا ہے کہ پروردگار نے علی کے چہرے کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا. یہ دو روایت مناقب خوارزمی سے. تیسری روایت جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس روایت کو سلمان فارسی سے نقل کیا گیا ہے. سلمان فارسی کہتا ہے کہ سمعت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے محبوب حبیب خدا رسول خدا سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ فرمایا کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ عز وجل قبل ان یخلق اللہ آدم ب14,000 عام. فرمایا میں اور میرا بھائی علی پروردگار کا نور تھے جب عرش کے دائیں جانب پروردگار نے ہمیں قرار دیا ہوا تھا. آدم کی تخلیق سے 4,000 سال پہلے پروردگار نے ہمیں خلق کیا اور عرش کی دائیں جانب ہمیں قرار دے دیا جہاں ہم پروردگار کی تسبیح اور تقدیس میں محو تھے. اور فرمایا فلما خلق اللہ آدم قسم ذلك نور جزئین. جب پروردگار نے آدم کی تخلیق کی تو اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. فجزء انا وجزء علی. ایک حصہ جس سے مجھ محمد کی تخلیق ہوئی اور دوسرے حصے سے میرے بھائی علی کو خلق کیا. یعنی در حقیقت محمد اور علی ایک ہی نور کے 2 پارٹ ہیں. یہ جب دونوں مل جائیں متصل ہو جائیں بلا فصل ہو جائیں تب جا کر نور کمپلیٹ ہوتا ہے کامل ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دعوت عشیر سے لے کر غدیر تک کہیں پر بھی پروردگار نے نہیں کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا، لیکن جیسے ہی رسماً قانوناً سرکار دو جہان نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، ایک نور کو دوسرے نور سے پیوست کیا، ایک نور جب دوسرے نور سے بلا فصل ہوا، فوراً پروردگار نے اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. اللہ